دل تو کیا چیز ہے، ہم روحوں میں اترے ہوتے، تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح۔ اور جی یہ بھی یاد رکھنا، میں بڑے بیٹھے ہیں سبق سے، جس کو ہم نے چاہ سمجھ لیا نا، یہ چاہ نہیں ہے، یہ چاہ ہے۔ اب آپ کو بس میں گفتگو ختم کروں گا، ابھی بھی بتاؤں کہ چاہ کس کو کہتے ہیں۔ اللہ، یہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں مرید ہونے کے لیے نا حضرت سلطان الہند کی بارگاہ میں حاضر ہوا، تو پھر بعد میں کتب صاحب کی بارگاہ میں جانے کا حکم ہوا۔ تو جیسے میں نے کہا تھا نا، اللہ کے والوں کی مجلس میں ذرا دل کنٹرول میں رکھنے پڑتے ہیں۔ کہتے جب میں حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوا نا، تو سلطان الہند رحمۃ اللہ تعالی ایک خشک تنے سے نا ایسے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، خشک تنا تھا، درخت کا خشک تنا تھا، اسے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ کہتے جب میں حضرت کی بارگاہ میں جا کے بیٹھا نا، تو دل میں خیال آیا، اللہ ہے بھائی چنگا والی تنے نہ ٹیک لائے تھے، تنا پھر خشک رہ جائے۔ کہتے حضرت نے میرا وسوسہ پکڑ لیا اور آپ نے نا اس تنے پہ نظر ڈالی، تو آپ فرماتے دیکھتے دیکھتے سرسبز و شاداب ہو گیا، ٹہنیاں نکل آئیں، پھل پڑ گیا اس پہ۔ پر میں بڑا حیران ہوا۔ کہتے حضرت نے پھر نظر ڈالی، خشک ہو گیا، پھر 3-4 بار حضرت نے اسی طرح کیا۔ اور کہتے ہیں یہ کرنے کے بعد نا پھر مجھے مخاطب کر کے کہتے ہیں، اوے فرید وہ تو فقیری کرنا ہے کہ رابنا لڑائی لینا ہے؟ کہتے میں نے اس کی حضور کیوں کیا ہوا؟ فرماتے ہیں اگر اس کی مرضی ہے کہ خوش کرے تو تو نے ضرور اس کا سرسبز و شاداب دیکھنا ہے، جا کتب کی بارگاہ میں تیری خبر لے۔ فرماتے ہیں میں دل آیا، وہاں آ کر میں نے پوچھا بھائی یہاں کوئی قطب الدین رہتے ہیں؟ تو اس وقت نا بچے کھیل رہے تھے اور قطب صاحب ان کو کھڑے دیکھ رہے تھے، تو کسی نے کہا وہ جو سامنے کھڑے ہیں نا وہ قطب صاحب ہیں۔ آپ فرماتے ہیں پھر چلا تو دل میں پھر خیال آیا، لے بھائی پیر تے ملیا لیکن ملیا منڈا ہی۔ حضرت اس وقت ابھی اتنی عمر نہیں تھی قطب صاحب، پیر تے ملیا لیکن ملیا منڈا ہی ہے، یہ آپ بھی منڈا ہے۔ آپ فرماتے ہیں قطب صاحب نا اندر چلے گئے، تو جب باہر آئے نا تو داڑھی سفید اور بوڑھے ہو چکے تھے، اور مخاطب کر کے کہتے ہیں فرید ہوں تیرا پیر بنن دے لائق ہویا ہوں کہ نہیں ہوا؟ فرماتے ہیں میں قدموں میں گر گیا۔ وہ مخاطب کر کے کہتے ہیں فرید تجھے دکاندار سے کیا لگے، تجھے تو سودے سے ہونا چاہیے، ہاں سودا نہ ملے تو پھر تو گلا کرنا ہے، تجھے کیا لگے کہ پیر جوان ہے کہ بوڑھا ہے، تو اس بات کو چھوڑ ہے۔ تو پھر بابا صاحب فرماتے ہیں مجھے قطب صاحب نے جو ہے نا وہ سیر و سیاحت کا حکم دیا۔ تو کہتے ہیں میں سفر کرتا کرتا نا ایک شہر میں گیا، تو اس وقت مجھے ایک روحانی مسئلہ بھی درپیش تھا۔ تو کہتے میں نے وہاں جا کر پوچھا، میں نے کہا یہاں کوئی مرد ہے؟ لوگوں نے کہا بھائی ایتھے تو کوئی نہیں، اے اتے پہاڑ ہے، اتے ایک غار ہے، تو اتھے ایک مرد ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے بڑے جوخم اٹھائے اور میں پہنچا وہاں ان کی زیارت کے لیے۔ فرماتے ہیں جب وہاں پہنچ گیا نا تو کیا دیکھتا ہوں کہ غار کے منہ پہ نا ایک ٹانگ یا گھٹنے سے گوڈے سے کٹی پڑی ہے، تو گوشت پوست نہیں اس پہ کوئی بھی، ماس اور گوشت اور کچھ بھی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں میں اندر چلا گیا، جب اندر گیا تو حضرت نے گدڑی اوڑھ رکھی تھی جو صوفیہ کا لباس تھا۔ تو کہتے مجھے نہیں پتا چلا کہ حضرت کی بھی ایک ٹانگ کوئی نہیں۔ کہتے ہیں وہ باتیں ہوئی، حضرت نے میرا مسئلہ حل فرما دیا۔ کہتے جب میں نے اجازت چاہی تو سنت ہے مہمان کو دروازے تک چھوڑنے جانا، تو کہتے ہیں حضرت اٹھے مجھے غار کے منہ تک چھوڑنے جانے کے لیے۔ کہتے جب حضرت اٹھے تو دیکھا تو حضرت کی بھی ایک ٹانگ کوئی نہیں۔ کہتے میرے دل میں خیال آیا یار ایک لت باہر کٹی پئی ہے، ایک حضرت دی بھی کوئی نہیں، تو کہتے کوئی گل کو ملتی تو نہیں آپس۔ کہتے میں نے بڑے ادب سے عرض کیا حضرت آپ کی بھی ایک ٹانگ نہیں ہے، تو ظاہر ہے آپ پہاڑ پہ ایک ٹانگ سے تو نہیں نہ چڑھے ہیں، پہاڑ میں تو 2 ٹانگوں سے چڑھے ہیں، کیونکہ ایک ٹانگ سے میں 2 ٹانگوں سے بڑی مشکل آیا ہوں، تو ایک سے بندہ کیسے آ گیا؟ تو ایک ٹانگ باہر بھی کٹی پڑی ہے غار کے منہ پہ۔ تو حضرت یہ کیا معاملہ ہے؟ تو کہتے ہیں حضرت رو پڑے اور مجھے کہتے ہیں فرید میں یہاں ریاضت کر رہا تھا اللہ کا قرب پانے کے لیے، تو آپ فرماتے ہیں امتحان آ گیا۔ امتحان کس طرح آیا کہ حکم الہی سے مسلسل 7 دن بارش برسی، دھوپ نکلی نہیں، سورج نکلا نہیں۔ آپ فرماتے ہیں غار میں اتنی ٹھنڈ ہو گئی مجھے لگ رہا تھا یہ ٹھنڈ میری جان لے گی۔ آپ فرماتے ہیں میں کبھی غار سے باہر نہیں آیا۔ تو فرماتے ہیں 8ویں دن اللہ نے رحمت کی، دھوپ نکلی، میں غار کے منہ پہ بیٹھا نا سورج کی روشنی سے اپنے وجود کو گرم کر رہا تھا۔
تو امتحان کس طرح ہوا؟ ویکھی یہاں کچا ہے کہ پکا ہے. آپ فرماتے غار کے منہ کے سامنے سے نہ ایک عورت گزری اور میری نظر اس کے چہرے پہ پڑی. اہمی نہیں حضرت حکم دیا گیا کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھو. یہ بڑا بڑا کچھ کر جاتی ہے نظر، یہ بڑا بڑا کچھ کر جاتی. آپ فرماتے ہیں میں نے وہ نظر پڑی اور وہ اتنی مجھے وہ عورت خوبصورت لگی کہ میرا جی چاہا کہ میں اس کے پیچھے جاؤں، پھر دیکھوں اس کو ایک بار. آپ فرماتے شہوت نے ایسا غلبہ کیا، ماتی ماری گئی. وہ اس پہاڑ پہ تو کسی مرد کا آنا بڑا مشکل کام ہے، عورت کہاں سے آ گئی؟ کوئی ہوشکار تھوڑی سی. فرماتے ہیں بس گرفتار ہوا میں، اور فرماتے ہیں میں اٹھ کھڑا ہوا اس کی جانب، اور فرماتے ہیں غار سے میں نے نہ سب سے پہلے دایاں پاؤں باہر نکالا تو غیب سے آواز کیا آئی، واہ بھائی واہ، عشق دے دعوے ساڈے نال تے جاندے گہراں پیچھے. عشق دے دعوے ساڈے نال تے جاندے گہراں پیچھے. فرماتے یہی قدم تھا جو سب سے پہلے غیر کی جانب بڑا تھا، میں نے ہاتھ سے کاٹ دیا ہے. تو نے چاہا ہی نہیں، چاہنے والوں کی طرح. ہاں حضرت آج وقت ہے، اپنا وقت ضائع نہ کرو، اپنا وقت ضائع نہ کرو، اپنے اللہ نو یاد کرو، حضور نبی علیہ السلام نال وفا کرو، یا وفا کرو. جانا بھی ہے بہت کچھ ہے، بہت کچھ، لیکن وہی ہے ہم تو مائل بکرم میں کوئی سائل ہی نہیں ہے. سائل بنو حضرت اور لو